أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی صورت ہے ہماری حاجی صاحب عادیات کی. جی اس صورت کے جو ہے نا مکی اور مدنی ہونے میں علماء بلکہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں یہ مکی ہے اور بعض کہتی ہیں یہ مدنی ہے. اگر اس کے پہلے والے حصے کو مضمون کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا مدنی ہے, اور اگر اس کے درمیان والے اور یا آخری حصے کو دیکھا جائے تو یہ مکی معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو صورت مدنی ہے ان کے اندر جہاد کا ذکر ہے, ان کے اندر احکام کا ذکر ہے. جی جی. اور جو صورت مکی ہیں ان کے اندر اٹھنے کا ذکر, قیامت مرنے کا ذکر, قبر سے اٹھنے کا ذکر. تو یہاں پر صورت کے آخری حصے میں اس کی اٹھنے کو بیان کیا گیا ہے, اور صورت کے شروع حصے میں وہ گھوڑے اور وہ سواریاں جو اللہ کے راستے میں جہاد میں کام آتی ہیں, جو گھوڑے اور جہاد کرتی ہیں, ان گھوڑوں کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے, لیکن قرآن عظیم کے اندر لکھا ہوتا ہے وحی مکیہ. جی آپ کے پاس بھی شاید یہی لکھا ہوگا وحی. ہاں جی, مکیہ لکھا ہوا ہے. مکیہ لکھا ہے نا جی. مکیہ وحی 11 آیتن, جی اس کی بھی 11 آیات ہیں اور صورت مکی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر جو خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ بیان کیا ہوا ہے. جی سب سے پہلے تو بات یہ کہ اللہ نے یہاں پہلے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. 5 قسمیں اٹھا کر جہاں یہ عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے, تو جہاں قسم آتی ہے وہاں جواب قسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں اس کو آپ اپنی زبان میں اردو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم. جب ہم نے یہ کہا اللہ کی قسم تو آخر آگے ہم نے جو بات, اس بات پر ہم قسم اٹھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب قسم. جی مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا, تو یہ جو نہیں کروں گا یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جواب قسم. جواب قسم اس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 قسمیں کھائی ہیں, اور وہ 5 قسمیں کس چیز کی کھائی ہیں؟ وہ گھوڑوں کی. جی اب وہ آگے تشریح میں آ جاتا ہے کہ 5 قسمیں کھا کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بیان فرمایا ہے جو انسان میں ہے, اور انسان سے مراد یہاں کافر انسان ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ لکنود. لکنود کا معنی ہے نہ شکرہ. ٹھیک ہے جی. کیا ہے جن لکنود کا معنی کیا ہے جی؟ نہ شکرہ. ایک نہ شکرہ, جو شکر نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کرے. جی جی سمجھ آ رہی؟ ہاں جی بالکل بالکل آ رہی ہے سمجھ. ہاں مطلب کیا ہے کہ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے, عربی میں اس کو کہا گیا ہے هو الذی یعد المصائب وینسى نعم ربہ, یعنی جو مصائب کو تو یاد رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دے, اسے کہتے ہیں کنود. جی منا شکر. اور اس کا عربی, ہاں اب عربی میں معنی کیا ہوا کہ یعد مصائب وینسى نعم ربہ, مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اور اردو میں نے بتایا ہے کہ اس کا معنی ہے نہ شکرہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کرے. جی جی. 5 قسمیں اٹھا کر پہلی بات جو اللہ نے جواب قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ہی نہ شکرہ ہے, اور انسان سے مراد میں نے گزارش کی ہے کہ یہاں کافر مراد ہے. جی کیونکہ جو انسان مسلمان ہے میں نے پہلے بتایا کہ 2 طرح کے ہیں, جن کے اعمال صالحہ ہیں وہ تو اللہ کا شکر کرتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. جی. اور جن کے مخلوط اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں, اور جن کے مومنین کے بالکل سیئہ زیادہ ہیں اور حسنہ کم ہیں, بالکل سیئہ زیادہ ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی لمحے آ کر اللہ کا شکر کر ہی لیتی ہیں. جی جی. تو مراد یہاں سے انسان سے مراد کافر انسان ہے. اور ایک بات یہ بیان فرمائی, دوسری فرمائی کہ یہ اپنے اس ناشکرے ہونے پر یہ خود شاہد بھی ہے انسان. کیسے شاہد ہے؟ اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کوئی شکر نہیں کر رہا ہوتا. جی جواب قسم. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے.
جی ٹھیک ہے. مال سے کیا کرتا ہے جی حاجی صاحب؟ بڑی محبت کرتا ہے. محبت کرتا ہے. اب رہی بات کہ یہ مال سے جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو میں نے پہلے بتایا ہے اور یہ بار بار آ رہا ہے، پہلے بھی آ رہا ہے صورتوں میں اور اب بھی آگے بھی آتا رہے گا. وہ مال سے محبت جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یا اس مال کی محبت فائدہ مند نہیں ہے جو مال یا تو حالت کفر میں کمایا اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا ہے، جی. یا حالت ایمان میں کمایا ہے لیکن یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، جی ٹھیک نہ ہے. اپنے پہ لگایا جیسے پیچھے گزرا ہے، نہ اللہ کے راستے میں لگایا ہے، بلکہ کنجوسی کے ساتھ زندگی گزار گیا اور ایسے ہی چھوڑ گیا ہے، تو یہ مال کی محبت انسان کے لیے ہے. یہ جواب دوسرا ہے. جی تو ٹھیک ہے. گویا کہ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ نے یہاں 2 باتوں کو بیان فرمایا، ایک تو انسان کے ناشکرا ہونے کو اور ایک انسان کے مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے کو بیان فرما دیا ہے. جی. تو بہرحال مال کے ساتھ محبت جو ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ مومن آدمی ہو اور وہ مال جائز ذرائع سے کما رہا ہو اور حلال روزی کما رہا ہو اور پھر اس کو جائز اور حلال جگہوں پر مصرف کر رہا ہو، صرف کر رہا ہو، تو وہ مال کی محبت یا اس مال کو کیا ہے جی ناجائز نہیں کہا گیا. جی ٹھیک ہے. ہاں. دوسری بات یہ سمجھیے کہ مال کی محبت کو جو فرمایا گیا ہے کہ یہ بری ہے، تو اس کی مثال علماء نے اور فارسی میں علامہ رومی رحمت اللہ نے یہ دی ہے کہ مال دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مال دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے باہر مال رہے اور ضروریاتی زندگی کے مطابق اس کو کماتے رہیں. کیوں کہ مال کا کمانا بھی حکم ہے. بس اوقات کاروبار کرنا یا مال حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، یعنی رزق حلال کمانا یہ بھی فرض ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ من دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی ہماری اچھی کر دے. تو یا اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے دنیا اچھی مانگو، رزق حلال تو مجھ سے مانگو، اور اس کے حلال کو عین عبادت بھی کہا گیا ہے. جی جی جی. تو پھر جو مال کی محبت کو برا کہا جا رہا ہے یا اس پر تنبیہ کی گئی ہے یا اس پر اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، تو اس کا کیا ہے جی؟ اس کو فارسی کے شعر سے سمجھ رہے ہیں جی کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. مانا کیا ہے کہ اگر کشتی پانی کے اوپر رہے تو وہی پانی اس کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اور کشتی کو کیا ہے جی دریا سے پاک کر دیتا ہے وہی پانی. جی. اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو وہی پانی کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو فرمایا یہی ہے کہ جب مال دل کے اندر آ گیا، یہ مال ہے کشتی اور دل جو ہے انسان کا یہ ہے پانی. جی. تو جب مال اس کے یعنی یہ اندر آ گیا ہے، یا مال کو کشتی دل کو پانی بنایا تو یہ اندر آ گیا، جب کشتی کے دل کے اندر آ گیا تو پھر یہ ڈبو دے گا. جی اور جب ہے. یہ باہر رہا تو پھر یہ کامیابی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد حاجی صاحب یہ فرمایا تیسری بات، میں نے آپ کو گزارش کی کہ پہلی بات 5 قسمیں اٹھا کر جواب قسم میں اللہ نے 2 باتوں کو بیان فرمایا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ ساری کی ساری باتوں کا انسان کو معلوم ہو جائے گا، اذا بعثر ما فی القبور، کیا ہے کہ جب کہ قبروں کو اکھیڑا جائے گا جی، یعنی مردے جو قبروں کے اندر دفن ہیں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ اپنا سارا کا سارا ناشکری کرنا اور مال کی محبت اس کے سامنے آ جائے گی. اور وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں کے اندر ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. اس کو کھول دیا جائے گا، جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ کھول دیا جائے گا اور اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. تو اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس انسان کے میرے دل میں کیا تھا، میرے دل میں کیا تھا. کیوں؟ اب قبروں سے اکھیڑا جائے گا، دلوں میں جو کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. یہ دلوں کے اندر ظاہر کر دیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا؟ وہ کرنے والا ذہن میں آ رہا ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، جو خبیر اور علیم ذات ہے وہ ظاہر کرے گی، جس سے کوئی چیز چھپی ہو یا پوشیدہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ تھی موٹی موٹی باتیں. اب میں اس کو 3 لفظوں میں، پہلے 5 قسمیں، پھر 2 صورتوں میں جواب قسم
اور پھر آخری آیات میں قیامت کے دن جو کیفیت انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جو دلوں میں ظاہر کر دیا جائے گا. اور یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خبیر ہے اور علیم ہے. جی ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. جی. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمَنَ اور عادیات کا معنی ہوتا ہے دوڑنے والے گھوڑے. جی. عادیات منع ہے دوڑنے والے گھوڑے. جی. اب دیکھیے ایک یہاں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا لیکن وہ لفظ تو شاید نہیں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے مؤنث اور ایک ہوتا ہے مذکر. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. جی 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 جی. تو یہاں عادیات جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے. اور گھوڑا تو مذکر ہوتا ہے. لیکن اس کی یہ ہے کہ مراد یہاں گھوڑوں کی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لفظ جماعت ہے حاجی صاحب یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہاں عادیات معنی کیا ہے؟ واو من اور نہیں سوری واو قسم کے معنی میں یہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے یعنی واو قسم کے معنی میں ہے. اور عادیات معنی دوڑنے والے اور ذبحن معنی ہانپ کر. ذبحن کا معنی ہے ہانپ کر. ہانپ کر کا کیا مطلب حاجی صاحب؟ جب گھوڑا دوڑتا ہے نا جی تو اس کی آواز نکلتی ہے سانس کی. جی جی. اس طرح کی آواز نکلتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے نا جی؟ جی بالکل. ہاں جی یہ آواز نکلتی اس کو کہتے ہیں ہانپنا جی. ٹھیک ہے. فامنا پس ہے یہاں یہ بھی قسم کے معنی میں. موریات کا معنی ہے سلگانے والے. جی. موریات کا معنی سلجھانے والے نہیں سلگانا. سلگانے والے. ٹھیک ہے. سلگانا. اور اس کو آسان لفظوں میں سمجھے آگ جھاڑنے والے. آگ جھاڑنے والے. آگ جھاڑنے والے. ٹھیک ہے جی. یہ لفظی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی سلگانے والے یا آگ جھاڑنے والے. اور اس کی یعنی جب میں دوبارہ آتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے جی. اور قدحن کا معنی جھاڑنا. قدحن کا معنی جھاڑنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے مغیرات. مغیرات کا معنی ہوتا ہے جی حملہ کرنا غارت ڈالنا حملہ کرنا. ٹھیک ہے. صبحن معنی صبح کے وقت کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے فرمایا فاثرنا. اثرا کا معنی ہے اٹھانے والے. ٹھیک ہے. اچھا جی اٹھانے والے یا اڑانے والے. اڑانے والا بھی اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو نقعان کا معنی ہے گرد و غبار جی. ٹھیک ہے جی. جب کچی زمین پر چلا جائے نا جی تو چاہے مرد چل رہے ہوں زیادہ لوگ یا جانور چل رہے ہو تو وہاں گرد و غبار اٹھتی. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. فوسطنا. ستن کا معنی ہوتا ہے گھس جانا. جی. گھس جانا مجمع میں گھس جانا. اور جمع کا معنی ہے مجمع جی. ٹھیک ہے جی. اب ان کے معنی جو ہے وہ لفظوں کے پورے ہو گئے. اب میں اس کی تشریح بتا کر دوبارہ معنی کرتا ہوں. جی. والعادیات ضبحن دوڑنے والے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. کیا مطلب؟ جبکہ گھوڑا ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہب ہب کی آواز آ رہی ہوتی ہے جی. جی جی. اور اسی طرح کیا ہے جی سلگانے والے جھاڑ کر. یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے حاجی صاحب لوہا لگا ہوتا ہے. ہاں جی دیکھا ہے نا یہ لوہا لگا ہوا. ہاں جی بالکل دیکھا ہے. جب یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے تو یہ روڈ کے اوپر لک زدہ روڈ کے اوپر چلے یا پتھریلی زمین کے اوپر چلے اور خاص کر جب رات کو چلے تو اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. جی جی نکلتی ہیں. اس کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوا ہوگا. ہاں جی بالکل. تو اس کی ہاں جی چنگاری اسے کہا جا رہا ہے کہ موریات قدحن یعنی آگ سلگانے والے یا آگ جھاڑنے والے. آگ لگا کر جھاڑنے والے. تو یہ جب گھوڑا دن کو تیز دوڑتا ہے یا جہاد کرنا جب دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں سے وہ کیا نکلتی؟ آگ نکلتی. جی ٹھیک ہے. مغیرات صبح اس کا معنی ہے میں نے آپ کو کروایا صبح کے وقت حملہ کرنے والے یا غارت کرنے والے. جی غارت ڈالنے والے. اب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جو ہے نا وہ کیا ہے کسی علاقے پر جب جہاد کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو پھر وہاں پر کیا ہے قریب جا کر پڑاؤ ڈال دیتے تھے جی. جی اس علاقے کے قریب یا اس گاؤں یا اس بستی یا اس شہر کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیتے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی صبح کا انتظار فرماتے جی. صبح کا. جی جی. اور جب صبح کی اگر
وہاں سے اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حملہ نہیں فرماتے تھے اور وہاں لوگوں کو چھوڑ کر واپس تشریف لے آتے تھے. اور اگر صبح کی اذان نہ ہوتی تو پھر جو ہے نا یک بارگی حملہ کر دیتے. اسے کہا گیا ہے فالمغیرات صبح، اور صبح کے وقت کیا ہے جی حملہ کرنے والے یا غارت ڈالنے والے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کی تشریح سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں جی بالکل آ گئی ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد حاجی صاحب اگلا ہمارا لفظ ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اثر کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے اڑانا، اور نقع میں نے گرد و غبار. تو جب صبح کے وقت جب گھوڑا دوڑے گا نا تو پھر وہ گرد و غبار اڑتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا کیوں؟ صبح کے وقت جب کہ دن کو بھی کیا ہے جی دوڑے گا تو گرد و غبار اڑے گی. تو صبح کی مثال اس لیے کی ہے کہ رات کی شبنم اور رات کا سکون، تو اس کی وجہ سے مٹی جم چکی ہوتی ہے جی. اور نمی کی وجہ سے مٹی جم چکی ہوتی ہے. تو اس کے باوجود بھی پھر وہ گرد و غبار اڑاتی ہیں جب وہ دوڑتے اتنے تیز دوڑتے ہیں. اس لیے صبح کے وقت کو ذکر کیا گیا ہے. اور وسط نبی جمع کہ مطلب یہ ہے کہ کافروں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں یا جو مد مقابلہ آتی ہیں اس کے اندر گھس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے جی جی. کہ جہاں بھی دو باتیں، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بیان کر دے تو وہ بات یقینی حق اور سچ ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی بات کی پختگی اور مضبوطی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی قسم اٹھا دیتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. اللہ نے پہاڑوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی، زندگی کی قسم بھی اٹھائی ہے، گھوڑوں کی سواریوں کی قسم بھی، اسی طرح ملائکہ کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی ہے، زمین و آسمان کی بھی اٹھائی ہے. یہ بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں ان کی ایک تو عظمت کو بیان کرنے کے لیے. دوسری بات یہاں فقہی مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ تو غیر کی اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن بندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا ان کے لیے جائز نہیں شرعاً. جی ٹھیک ہے. مثلا ہم پہاڑوں کی قسم اٹھائیں یا ہم گھوڑوں کی قسم اٹھائیں، جیسے کہ ماں باپ کی قسم ہوتے ہے، میری اولاد کی مجھے قسم ہے جی، میرے ماں باپ کی مجھے قسم ہے جی، یہ قسم اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ نہ ہی یہ قسم شرعاً پڑتی ہے اور اس پر کفارہ آتا ہے جی. صرف کفارہ جو آتا ہے یا شرعاً وہ جو قسم پڑتی ہے جس پر انسان گناہگار ہوتا ہے وہ اللہ کی قسم ہے یا قرآن کی قسم ہے یا بیت اللہ کی قسم ہے. اس طرح کی چیز کی قسم اٹھانے سے کیونکہ وہ بیت اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے نا، اس لیے. جی جی ٹھیک ہے. دوسری آگے بات جو ایک میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پر قسم اٹھائی جاتی ہے نا جو چیز، یعنی وہ قسم کے اوپر شاہد ہوتی ہے اور گواہ ہوتی ہے جی. جی. اب یہاں پر گھوڑوں کی قسم اٹھانے کا مطلب اور شاہد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک حیوان ہے، اے انسان ایک حیوان ہے اور وہ تیرے قبضے میں ہے، تو اس کا عارضی مالک ہے، نہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے نہ تو اس کا مالک ہے. وہ تو مخلوق اللہ کی ہے، تیری مخلوق تو نہیں ہے نا، اس کا خالق تو اللہ ہے، بندہ تو گھوڑے کا خالق نہیں ہے نا جی. تو ایک عارضی انسان جو ہے وہ گھوڑے کا مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، نہ ہی اس کو گھوڑے کو پیدا کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گھوڑے کو جو دانا اور چارہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی انسان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے جی. تو جب اس بات کے باوجود کہ گھوڑا اے انسان گھوڑے کو تو نے پیدا نہیں کیا، گھوڑے کو جو دانا اور غلہ ڈال رہا ہے یہ تیرا پیدا کرتا نہیں ہے، صرف تیری نسبت گھوڑے کی ملکیت کی طرف ہوئی ہے. تو اس نے تیرے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے کہ وہ تیرے پیچھے اپنی جان کو بھی قربانی میں ڈال دیتا ہے جی. جی ٹھیک ہے. اور بسا اوقات گھوڑا جو ہے اپنے مالک کی یعنی کیا ہے جی اس کی جان کے خطرہ ہو تو اس کو بچانے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے گھوڑا خود بھی دو پیج کھیلتا ہے جی، اور ایسا اختیار کرتا ہے کہ میرا مالک بچ جائے جی. جی جی. تو جب ایک عارضی جس کے اندر تیری ملکیت ہے اور وہ تیرا مملوک ہے تو وہ تیرے ساتھ اتنی وفاداری کر رہا ہے، تو اے انسان جو تیرا حقیقی مالک ہے اور جس نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں
تو پھر یہ تو تقاضا اس کا ہے کہ تو اس کا بھی ایسے ہی فرما بردار بن جا جیسے کہ گھوڑا تیرا فرما بردار ہوتا ہے. جی بالکل. یہ مقصد ہے جی اس کی یہاں پر. جی ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے ان کی تشریحات الفاظ کی کرتی ترجمہ کرنے لگا ہوں. اور قسم ہے کیا ہے جی دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر. جی. اچھا یا یوں بھی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں جی. ٹھیک ہے. نمبر 2 فالموریات قدحن اور ٹاپ مار کر سلگانے والے گھوڑوں کی. ٹھیک ہے جی. ٹاپ مار کر آگ سلگانے والے گھوڑوں کی قسم. جی. اور جماعتیں مانا کریں گھوڑوں کی جماعتوں کی قسم. جی. فالمغیرات صبح پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی جماعتوں کی قسم. جی. فاثرنا بھی ہی کا معنی ہے اس صبح کے وقت اور جی. پھر جو صبح کے وقت گردوں کو بہت اڑاتی ہیں ان کی قسم. جی. فوسطنا بھی اور پھر وہ جو صبح بھی کا معنی صبح کے وقت اور پھر وہ جو صبح کے وقت کیا ہے جی مجموعوں میں گھس جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ 5 قسمیں ہو گئیں. اب فرمایا کہ نل انسانا ان منا بے شک انسان منا آدمی لربی رب منا رب ہی منا اپنے قنود منا نہ شکر. بے شک انسان اپنے رب کا نہ شکر ہے جی نہ شکرہ ہے جی. جی ٹھیک ہے. واو منا اور انہو منا بے شک علا منا علا ذالک اس بات پر یا اپنے اس ناشکری ہونے پر لشاہد منا وہ کیا ہے کہ حاضر ہے یا گواہ بھی ہے. اسے پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لازم کرتا اور فرض کرتا اعمال کو پورا نہیں کر رہا تو گویا کہ اس کی ناشکری کر رہا ہے جی. جی ٹھیک ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے جی اس کے احکام کو پورا کیا جائے. ہاں جی. اچھا اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَمَنَ اور ان منا بے شک لِحُبِّ محبت خیر منا خیر کا معنی لفظ ویسے تو خیر کا معنی ہوتا ہے حاجی صاحب کیا ہے جی بھلائی. جی. خیر کا معنی کیا ہوتا ہے جی بھلائی. لیکن اہل عرب خیر کو مال پر بھی بولا جاتا ہے. اہل عرب کی لغت میں یا اہل عرب مال پر بھی خیر بولتے تھے جی. کیوں کہ اس لیے کہ بھلائی بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور مال بھی کیا دیتا ہے انسان کو فائدہ دیتا ہے جی. اس لیے اہل عرب ہے وہ اس کو خیر پر لفظ مال کا معنی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو معنی کیا ہوگا جی اور وہ لشدید معنی مضبوط اور وہ مال کی محبت بڑی مضبوط ہے اس کے دل کے اندر. ٹھیک ہے. مال کی محبت بڑی مضبوط ہے اس کے دل کے اندر. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا صدقہ خیرات نہیں کرتا تو یہ مضبوط اس کی محبت ہے جی. کیوں نہیں منا جان لے گا اذا منا جب بوسر منا اکھیڑا جائے گا کھولا جائے گا ماں منا جو کچھ فی منا میں قبور منا قبریں. اور یہ کیا نہیں اس جانتا وہ کہ اس وقت کو کہ جب کہ قبروں کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال دیا جائے گا. جی. اذا منا جب بوسر منا نکال دیا جائے گا ما فی القبور جو کچھ قبروں کے اندر اس کو نکال ظاہر کیا جائے گا یعنی انسان کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا. جی. وحصلا ومنا اور حصل یعنی کہ ظاہر کر دیا جائے گا مامنا جو کچھ فی صدور سینوں میں ہے انسانوں کے دلوں میں ہے. جی. تو انسانوں کے دلوں میں سب کچھ کو کیا ہے جی ظاہر کر دیا جائے گا انسان کے سامنے. جی. انمنا بے شک ربہم رب منا رب ہم منا ان انسانوں کا رب بے ہم منا ان کے ساتھ یوم منا دن از منا اس دن لخبیر منا باخبر ہے جی. بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن باخبر ہے جی. جی ٹھیک تو ہے. انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے گل جائیں گے اور سینوں کی باتیں کون ظاہر کرے گا جی. تو ان کا رب جو ہے نا ان کے ساتھ باخبر ہے اس کو سب ذرے ذرے کا علم ہے. وَيَعْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اور وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے اور ہر ایک چیز کو اللہ ظاہر فرما دے گا. جی ٹھیک ہے جی. یہ جی الحمدللہ ہماری حاجی صاحب دوسری صورت بھی ہو گئی جی. جی الحمدللہ. صدق اللہ العظیم.